سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ عورتیں جو سونے اور چاندی کے زیورات استعمال کرتی ہیں کیا اس میں زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں؟ بار بار یہ سوال پوچھا گیا ہے اس لیے کہ بعض لوگ سوشل میڈیا پر ایسے فتوے جو ہے وہ پھیلاتے ہیں کہ جس میں لوگوں کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ استعمال کے زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو اس لیے بار بار یہ سوال پوچھا گیا۔ اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اگرچہ اس مسئلے کے اندر اختلاف موجود ہے، علماء کے فقہاء کے اس میں مختلف اقوال ہیں، بنیادی طور پر یہ دو قول ذکر کر دیتا ہوں، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ پہلا قول جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے اور صاحبین کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سارے شاگردوں کا، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول ہے، جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع شرح مہذب کے اندر ذکر کیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت ہے، ابن قدامہ نے مغنی کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اور بہت سلف سے جو ہے یہ قول مروی ہے۔ صحابہ کرام میں سے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، اور بہت سارے تابعین کا بھی یہی مذہب ہے۔ سعید ابن المسیب ہے، سعید ابن جبیر ہے، اور محمد ابن سیرین ہے، اور بہت سارے تابعین کا یہی مسلک ہے۔ ابن شہاب زہری کا بھی یہی مذہب ہے، اور ابن حزم ظاہری کا بھی یہی مذہب ہے، بلکہ ہمارے زمانے کے بہت سارے جو ہے سلفی سعودی عرب کے علماء، چونکہ اس مذہب کے جو ہے وہ دلائل زیادہ قوی ہے، زیادہ مضبوط ہے، عقل اور عقلی اعتبار سے دلائل اس کے زیادہ قوی اور زیادہ مضبوط ہیں۔ تو بڑے بڑے علماء سعودی عرب کے جو سلفی علماء ہیں، جیسے عبدالعزیز ابن باز جو سعودی عرب کے سب سے بڑے مفتی ہوتے تھے، اس نے بھی اسی پر فتویٰ دیا ہے جو حنفیہ کا مسلک ہے۔ سعودی عرب کے دوسرے بہت بڑے معروف عالم جو ہے صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ، اس نے بھی اسی پر فتویٰ دیا ہے۔ بلکہ سعودیہ کے مفتیوں کی جو لجنہ ہے، کمیٹی، جو ایک بڑا بورڈ ہے جس کو اللجنۃ الدائمہ للفتویٰ للافتاء کہتے ہیں، اس اللجنۃ الدائمہ للافتاء نے بھی اسی پر فتویٰ دیا ہے کہ استعمالی زیورات جو عورت سونے اور چاندی کے زیورات استعمال کرتی ہے اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مسلک جو ہے وہ زیادہ قوی ہے۔ اور دوسرا مسلک جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ استعمال کے اس میں بھی کچھ شروط ان کے ہاں موجود ہے کہ استعمال کے زیورات جو عورتیں زیورات استعمال کرتی ہیں اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو اب اس موقع پر جو ہے دونوں طرف کے جو ہے وہ دلائل اور اس کے اوپر بحث، یہ تو بہت زیادہ بات لمبی ہو جائے گی۔ تھوڑے سے مختصر سے جو ہے جو حنفیہ کے اس مسلک کے کہ جس کے ہاں جو ہے یہ زکوٰۃ واجب ہے، ان کے دلائل تو مختصراً جو ہے اس میں سے ایک دو ذکر کر دیتا ہوں۔ کچھ دلائل جو ہے وہ ایسے ہیں جو عمومات ہیں، جو نصوص ایسے ہیں جس میں عمومی طور پر مطلق سونے اور چاندی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہونے کا ذکر موجود ہے، اور اس میں کوئی اس بات کا جو ہے امتیاز نہیں، کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے کہ زیورات استعمال کے زیورات جو ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہے، اور دوسری استعمال کے زیورات کے بارے میں جو خصوصی نصوص و خصوصی روایات اور احادیث موجود ہیں، ایک دو اس میں سے بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھو، عمومی دلائل اس میں سے تو قرآن پاک کی آیت بھی ہے، سورہ توبہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ خزانہ بناتے جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کو، اور اللہ کے راستے میں اس میں سے خرچ نہیں کرتے ہیں، تو ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور اسی طریقے سے دوسرے سلف سے جو ہے مفسرین سے یہ تفسیر جو ہے منقول ہے کہ کنز کا معنی ہوتا ہے جس میں زکوٰۃ ادا نہ کی جائے. اگر زکوٰۃ ادا ہو جائے تو پھر یہ وعید نہیں ہے ان کی، پھر وہ کنز وہ خزانہ نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں سے اس میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ کنز نہیں ہے. تو ایسے لوگ جو سونے اور چاندی، فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة، ذهب سونے کو کہتے ہیں اور فضہ چاندی کو کہتے ہیں، اور اس میں اس بات کی کوئی استثناء موجود نہیں ہے کہ اس میں سے وہ استعمالی زیورات جو ہے وہ مستثنیٰ ہے، وہ اس میں نہیں ہے، اور دوسرے جو گویا کہ درہم اور دینار ہے یا جو ہے وہ سونے کے اور جو ہے دوسرے شکل میں زیورات کے علاوہ جو شکلیں ہیں اس میں جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور اس کا جو ہے بلکہ وہ عام ہے اور مطلق ہے. اسی وجہ سے جو ہے امام ابو بکر جساس اس نے احکام القرآن کے اندر لکھا ہے کہ اس میں یہ لفظ جو ہے وہ عام ہے، کوئی تخصیص اور استثناء موجود نہیں ہے. علامہ یہ صالح ابن العثیمین نے بھی جو ہے لکھا ہے کہ والآیۃ عامۃ فی جمیع الذہب والفضہ، جو لوگ جو ہے وہ اس میں استعمالی زیورات کے جو ہے وہ استثناء ثابت کرتے ہیں تو وہ اس کے لیے جو ہے کوئی دلیل ذکر کر دیں، ان کے ذمے ہے کہ وہ دلیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کی استثناء ثابت کرے، ورنہ قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ مطلق ہے اور عام ہے. سونے اور چاندی اس کا نام ذکر کیا گیا ہے، عام لفظ اور نام ذکر ہے، سونا اور چاندی چاہے جس شکل میں بھی ہو اس میں زکوٰۃ واجب ہے. یہ ہے قویم حنفیہ کا مسلک، اور اللہ پاک نے جو ہے اس کے بارے میں بہت سخت وعید ذکر فرمایا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جس دن قیامت کے دن جو ہے جہنم کے آگ کے اندر اس کو گرم کیا جائے گا، اور ان لوگوں نے جنہوں نے اس کو جو ہے وہ جمع کیا تھا اور اس میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا، اس میں زکوٰۃ نہیں ادا کی، ان کے پیشانیوں کو، ان کے کروٹوں، ان کے پہلو کو اور ان کی پیٹھوں کو اس کے ذریعے سے داغا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم، یہ تم نے جو مال خزانہ کیا تھا یہ وہی مال ہے جس میں تم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا. اور اسی طریقے سے جو ہے حدیث بھی اسی معنی کے اندر موجود ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا ہے، بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، کوئی سونے اور چاندی والا جو سونے اور چاندی میں سے اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح، اس کے جو ہے وہ تختیاں بنا دی جائے اور پھر اس کو جو ہے وہ گرم کیا جائے، اور اسی طریقے سے اس کے جو ہے وہ پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کے جو ہے وہ پیٹھوں کو اس کے ذریعے سے داغا جائے گا، اور جب جو ہے وہ ٹھنڈے ہوں گے دوبارہ اس کو گرم کیا جائے گا اور دوبارہ اس کو جو ہے داغا جائے گا، اور ہمیشہ جو ہے یہ سلسلہ چلتا. تو عمومی نصوص جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ ہے. یہ ایک دو جو ہے ایک آیت اور ایک حدیث جو ہے بطور مثال جو ہے وہ ذکر کی، ورنہ جو ہے وہ نصوص جس میں جو ہے مطلق اور عام بغیر کسی قید بغیر کسی استثناء کے سونے اور چاندی کا ذکر کیا گیا. اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ خصوصی روایات وہ بھی موجود ہیں، ابو داود کے اندر ہے، نسائی کے اندر ہے. تو اس میں ایک ابو داود کی روایت ہے جس کو البانی نے بھی صحیح قرار دیا ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تصحیح کی ہے. یہ روایت نسائی میں بھی موجود ہے. امام ذیلی، ابن القطان
ان سب نے اس حدیث کو جو ہے وہ صحیح قرار دیا ہے۔ اور اس میں عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس کے پاس اس کی بیٹی تھی، ومعہا ابنۃ لہا، اور اس کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے، مسکتان غلیظتان من ذہب، سونے کے 2 کنگن موٹے موٹے جو ہے اس نے پہنے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یسرک ان یصورک اللہ بہما یوم القیامہ سوارین من نار، کیا تم جو ہے یہ پسند کرو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جگہ 2 کنگن جو ہے وہ جہنم کے آگ کے تمہیں پہنا دے؟ اس عورت نے کہا کہ نہیں، اور وہ ڈری اس وعید سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ فخلعتہما، اس نے اتارے وہ 2 کنگن، فالقتہما الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ دوسری روایت بھی جو ابو داود نے ذکر کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور البانی نے بھی اس کی تصحیح کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اور میرے ہاتھ میں جو ہے وہ کانا فی یدی فتخات من ورق، چلے اور انگوٹھیاں تھیں چاندی کے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ھذا یا عائشہ، یہ کیا ہے؟ فقلت صنعتہن اتزین لک، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میں نے جو ہے بنوائی ہے اور زینت حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس لیے جو ہے وہ اس کے ذریعے سے زینت حاصل کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حسبک من النار، اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرو گے تو یہ تو جہنم جانے کے لیے کافی ہے۔ تو ایسے روایات جس میں جو ہے خصوصی اس زیورات کے بارے میں، سونے اور چاندی کے زیورات کے بارے میں سخت وعیدیں موجود ہے کہ جب اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اور بھی بہت سارے ہیں، بہت سارے صحابہ کے آثار بھی اس میں موجود ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ پوچھا گیا، اس کا فتویٰ، اس کا اثر جو ہے وہ صحیح ثابت ہے، وہ بھی موجود ہے۔ اسی لیے بہت سارے علماء نے اس مذہب کے جو ہے وہ دلائل کے قوی ہونے کی بنیاد پر اسی پر فتویٰ دیا ہے، اور بہت سارے ایسے علماء جنہوں نے جو ہے وہ باوجود اس کے کہ جو ہے وہ ان کی رائے اور ان کا مذہب جو ہے وہ اس کے خلاف تھا، لیکن پھر بھی فرمایا کہ احتیاط اسی میں ہے، یعنی جو اس کے اندر زکوٰۃ کو واجب قرار دیتے ہیں، جن کا جو ہے علماء کا جو ہے وہ مذہب ہے کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہے ان دلائل کی بنیاد پر، وہ تو واجب کہتے ہیں، اور بہت دوسرے علماء جو اس کو جو ہے اس میں زکوٰۃ کو واجب قرار نہیں دیتے ہیں، وہ بھی حکم دیتے ہیں کہ زکوٰۃ اس میں ادا کرنی چاہیے، کیوں؟ احتیاط اسی بات میں، اگر واجب نہ بھی ہے لیکن احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ اتنی سخت وعیدیں ہے اس کے اندر موجود ہے، علماء کا اس میں اختلاف ہے، تو گویا کہ اس مسلمان جو ہے وہ اپنے دین کے اعتبار سے جو ہے وہ احتیاط والے پہلو کو اختیار کرتا ہے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، والاحتیاط اداؤ، معالم السنن میں ابو داود کی شرح، اس میں علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود اس کی کہ وہ حنفی نہیں ہے، فرمایا کہ اس کے ادا کرنے میں احتیاط ہے۔ اس طریقے سے جو ہے اضواء البیان تفسیر میں علامہ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ وہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ اخراج و زکوٰۃ الحلی احوط، یعنی اس زیورات کے جو سونے چاندی کے زیورات ہیں اس کا زکوٰۃ ادا کرنا جب وہ نصاب تک پہنچے اور اس میں جو ہے اس کے اوپر پھر سال گزر جائے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یہ